بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 کے رسالے نمبر 4 کا خلاصہ سنیں گے، جس کا نام رد الرفدہ ہے، یعنی تبرعی رافضیوں کا رد۔ یہ رسالہ 21 صفحات پر مشتمل ہے۔ سبب تصنیف: ایک سنی المذہب سیدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ چاچا زاد رافضی تبرعی تھے جو کہ اس سیدہ کی میراث لینا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا مذکورہ لوگ میراث لے سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم شرع بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موانع میراث 4 ہیں، جس میں سے ایک اختلاف دین بھی ہے، یعنی اگر وارث اور مورث کا دین جدا ہوں، علیحدہ ہوں، تو وارث میراث میں حصہ نہیں پا سکتا۔ لہذا مذکورہ رافضیوں کو بھی سیدہ کے ترکے سے حصہ نہیں مل سکتا، کیونکہ عموماً رافضی ارتکاب کفر سے خالی نہیں ہوتے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جو رافضی صدیق و عمر کی شان میں گستاخی کرے، اگرچہ صرف اتنی کہ ان کو خلیفہ برحق نہ مانے، تو کتب معتمدہ فقہ حنفی اور ائمہ ترجیح و فتاوی کی تصحیحات کے مطابق مطلقاً کافر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مذکورہ حکم کو کثیر کتابوں سے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حکم فقہی، یعنی حکم کفر، صرف ان رافضیوں کا ہے جو تبرع اور انکار خلافت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ دیگر ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں۔ پھر مذکورہ لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا اور متکلمین کا نظریہ بیان کیا کہ شیخین پر تبرع کرنے والے یا ان کی خلافت کا انکار کرنے والے کافر نہیں ہیں، لیکن گمراہ ہیں اور دوزخ کے کتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ موجودہ زمانے کے رافضی صرف تبرع اور انکار خلافت شیخین ہی نہیں کرتے، بلکہ علی العموم ضروریات دین اور مسلمانوں کے اجماع کا انکار کرتے ہیں، لہذا یقیناً کافر اور مرتد ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ رافضی کئی کفریہ عقائد رکھتے ہیں، مگر 2 واضح کفر میں ان کے عالم و جاہل، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے سب گرفتار ہیں۔ نمبر 1 تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور نمبر 2 غیر نبی کو نبی سے افضل مانتے ہیں۔ یہ کفر ہے کیونکہ اس میں نبی کی توہین و تحقیر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رافضیوں کے نزدیک ان عقیدوں کے درست اور صحیح ہونے پر خود رافضیوں کے فتاوی جات نقل فرمائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ضروریات دین خود اتنے روشن اور واضح ہوتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی نصوص یعنی قرآن و حدیث کی واضح دلیل نہ بھی ہو، جب بھی ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ 1300 برس سے آج تک مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن اپنی اسی اصلی حالت میں موجود ہے جس میں وہ نازل ہوا تھا۔ اگر آیت مبارکہ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ نہ بھی ہوتی، پھر بھی قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ رکھنے والا ضروریات دین اور اجماع مسلمین کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوتا۔ پھر بعض خبیثوں نے آیت اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ میں یہ تعویل کی تھی کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن علم الہی اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ علم الہی میں تو کوئی شے نہیں بدل سکتی،
پھر قرآن کی کیا خوبی نکلی؟ اگر یہ تعویل مان لی جائے تو پھر تورات و انجیل کو بھی محفوظ اور غیر محرف ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی علم الہی اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ ضروریات دین کے متعلق آنے والی نصوص میں نہ تو اس طرح کی تعویلات معتبر ہیں اور نہ یہ تعویلات کفر سے بچا سکتی ہیں، کیونکہ اگر سرے سے نصوص ہی نہ ہوتی تو پھر بھی ضروریات دین کا انکار کفر ہوتا، تو نصوص میں تعویلات کرنا کس طرح کفر سے بچا سکتا ہے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ مرزا قادیانی نے بھی ضروریات دین میں وارد شدہ نص خاتم النبیین میں تعویل کی، اور خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں لیا بلکہ افضل نبی مراد لیا، لہذا مرزے کی یہ تعویل بھی اس کو کفر سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اس طرح کی تعویلات مان لی جائیں تو اسلام و ایمان درہم برہم ہو جائیں گے۔ مثلا بت پرست لا الہ الا اللہ کی تعویل یہ کر سکتا ہے کہ اس سے مراد افضل خدا ہے، یعنی کلمے میں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی افضل خدا نہیں ہے، اس بات کی نفی نہیں کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہی نہیں، لہذا اللہ کے برابر دیگر خدا ہو سکتے ہیں، اللہ سے افضل کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ضروریات دین میں کی گئی یہ تعویل مردود اور رد ہے اور نامقبول ہے، اسی طریقے سے ضروریات دین میں کی جانے والی ہر تعویل مردود ہے، نامقبول ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رافضیوں کے متعلق، ان سے نکاح کرنے کے متعلق، ان کی میراث کے متعلق دیگر مسائل بیان فرمائے۔